اپنے آپ کو. مومن کی کامیابی یہ ہے کہ وہ فانی کو دے کر باقی خریدتا ہے. یہ دنیا کی زندگی فانی ہے. میں نے بھی چلا جانا ہے, آپ نے بھی چلا جانا ہے, کسی بڑے نے بھی چلا جانا ہے, محلات والے نے بھی چلا جانا ہے, برج الخلیفہ والے نے بھی چلا جانا ہے, ایک مسکین جھگی والے نے بھی چلا جانا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وصیت کی کہ بیٹا اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب پر فائز, پھولوں کی سیجوں پر سوجنے والے اور ننگی زمین پر لیٹنے والے کی دن اور رات برابر بسر ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ امیر کا تو دن گزر جائے, غریب کا دن نہ گزرے. دونوں کے 24 گھنٹے ایک جیسے گزرتے ہیں, وقت ایک جیسا گزر جاتا ہے. ایک دن اس کی زندگی سے بھی کم ہو گیا, ایک دن اس کی بھی زندگی سے کم ہو گیا. لیکن بہتر کس کا گزرا؟ بہتر اس کا گزرا جس کا دن رات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری میں گزرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. خواہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں نہ تھا تو تب بھی اس کا دن رات گزر گیا, اور جس کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں تھیں اس کا بھی دن ہی گزرا ہے. لیکن اس کا بہتر گزرا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد باقی رہی. ما عندکم ینفد, جو تمہارے پاس ہے نا یہ ختم ہو جانے والا ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو ایک مرتبہ پھر ویڈیو دیکھ لیں اسلام آباد والی, کل کی اسلام آباد والی ویڈیو دیکھ لیں, منٹ نہیں لگے, ہر شے اڑ گئی. یہ تو ایک صرف جھلک تھی مالک نے دکھائی, وگرنہ کتنی قوموں پر کیا کیا عذاب نازل ہوئے. قرآن نے ان کو بیان کیا لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا. جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جنہوں نے صبر سے کام لیا ہم کو وہ ان کو جزا دیں گے جو انہوں نے کیا ہے اس کے برابر کی جزا نہیں دیں گے, اس سے بہت بڑھ کر جزا عطا فرمائیں. اور یقین کے ساتھ وَلَنَجْزِيَنَّ, ہم ہر صورت جزا دیں گے, ہر صورت. کن کو؟ الذین صبروا, جنہوں نے صبر کیا, ان کو اجر دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جتنے ان کے عمل تھے اس کے برابر نہیں دیں گے, اس سے کہیں بڑھا 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 کے اجر دیں گے. اب یہ آیت آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی. یہ سارا نچوڑ ہے اس ساری گفتگو کا. یہ 97 نمبر آیت ہے سورہ النحل کی. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص نے بھی نیک عمل کیا, صالح عمل کیا, اللہ رسول کی فرما برداری میں کوئی کام کیا, وہ مرد ہو یا عورت, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اس حال میں کہ وہ مومن تھا, یعنی مومن نے جو اچھا کام کیا, کافر نے نہیں. کافر نے جو کام کیا اس کو اللہ اس کو جزا اس دنیا میں دے دیتا ہے. جو بھی کوئی اچھے کام کرتا ہے کافروں میں سے کوئی بھی, وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں, لیکن جو اچھے کام وہ کرتے ہیں ان کی جزا مالک الملک ان کو دنیا میں دیتا ہے. اور مومن کے جان کی قیمت تو مالک نے جنت لگائی ہوئی ہے. آگے ادھر بھی کامیابیاں دیتا ہے, ادھر بھی. اس آیت نے دونوں کو واضح کیا ہے.
جس نے بھی اچھے کام کیے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں جس نے بھی اچھے کام کیے، مرد نے کام کیے یا عورت نے کام کیے، جس نے بھی کوئی اچھے کام کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ پاک نے دو تاکیدیں لگا کر بیان کیا کہ ہم ہر صورت ان کو یہ دنیا کی زندگی جو ہے جو عطا کریں گے، یہ حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اگلی بعد میں آئے گی، اگلی زندگی بعد میں آئے گی، پہلے اس زندگی کی بات کی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ہر صورت اس کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی اس دنیا میں پہلے دیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ نیک کام کرتے تھے اس سے کئی گنا بڑھا کے اس سے بہتر جزا آخرت میں بھی دیں گے۔ دونوں کامیابیاں مالک نے بندہ مومنین کے لیے لکھی ہیں۔ یہ سورہ نخل کی آیت نمبر 97 ہے۔ ہمارے مسلمانوں نے یہ بتاؤ کا عقیدہ سمجھا ہوا ہے کہ زندگی آخرت میں کامیابی کی ہے، دنیا میں کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں جو شخص دین پر عمل پیرا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو یہاں دنیا کی زندگی میں تو کوئی کامیابی ملنی ہی نہیں ہے، آخرت میں کامیابی۔ اللہ کے بندوں، پہلے اللہ اپنے مومن بندوں کو دنیا میں کامیاب زندگی دیتا ہے، آخرت تو بعد میں دیتا ہے، پہلے دنیا کی زندگی کامیاب ہے۔ لیکن کامیابی وہ نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے، ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے۔ وہ کافروں کی جو چکا چوند زندگی ہے، اس کو ہم نے معیار بنایا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، کاش اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو تم کبھی حسرت کی نگاہوں سے ان کو نہ دیکھتے۔ اللہ نے تو تمہیں پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ پاکیزہ زندگی حیات طیبہ، یہ اللہ مالک الملک نے قرآن مقدس میں مومنین کے ساتھ وعدہ کیا کہ دنیا کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ اب یہ پاکیزہ زندگی اسی کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، گھر بھی اچھے ہیں۔ میں آپ کو جو بزرگ لوگ ہیں ان کو میں 50 سال پچھلی زندگی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، 50 سال پہلے چلے جائیں۔ تو ان میں سے کوئی شے ہمارے پاس نہیں تھی، ایسا ہی ہے۔ لیکن میں آپ کو اس زندگی میں لے جا کے مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایمانداری سے ہر بندہ، کوئی بندہ بھی اپنے آپ سے پوچھ کے مجھے اس بات کا جواب دے کہ اس وقت پرسکون زندگی تھی جب کچھ نہ تھا، جب وسائل نہ تھے، یا اب وسائل سے بھری ہوئی زندگی ہے تو آج سکون ہے۔ اس وقت سکون تھا جب کچھ نہ تھا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں انہوں نے 10 کتاب فرمائے۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یاد ہے، میں نے اپنے آپ سے پوچھا تو میرے من نے بھی کہا مجھے بھی یاد ہے کہ ہم نے خربوزے کے ساتھ بھی کھانا کھایا، روٹی کھا لی، ہم نے آم کے ساتھ بھی روٹی کھا لی، ہم نے لسی کے گلاس کے ساتھ بھی روٹی کھا لی، ہم نے دودھ کے گلاس کے ساتھ بھی روٹی کھا لی۔ اگر وہ چاٹی والی رسی نہیں ملی ہے تو پودینے اور دھنیا کی پانی والی چٹنی بنا کر بھی روٹی کھا لی۔
انہوں نے بتایا کہ میں نے کھائی ہے. میں نے کہا میں نے بھی کھائی ہے. اور میں اپنی عمر کے لوگوں سے اگر پوچھوں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے نہیں کھائی ہے. کھائی ہے. لیکن اس وقت جو سکون تھا اس سوکھی روٹی میں، آج کی اس نعمتوں بھری زندگی میں وہ سکون کی دولت کہاں ہے؟ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت مالک الملک نے قناعت عطا کی ہوئی تھی. اللہ کی دی ہوئی عطاؤں پر صابر اور شاکر ہو جانا کہ مالک الملک تو نے جو دیا ہے بہت دیا ہے. ہم اس پر قناعت کرتے ہیں. اس وقت قناعت تھی. قناعت میں حیات طیبہ ہے. دنیا کی نعمتوں میں حیات طیبہ نہیں ملتی، وگرنہ کافروں کے پاس بڑی خوشیاں ان کو ملتی. وہاں تو ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوا میاں بیوی، میاں اپنا بل پے کرتا ہے، بیوی اپنی بل پے کرتی ہے. اتنی بھی زندگی نہیں ہے. میاں بیوی کا تعلق اتنا جھوٹا اور عارضی ہے کہ وہ اس کی خاطر کوئی قربانی نہیں دے سکتا اور وہ اس کی خاطر کوئی قربانی نہیں دے سکتا. اولاد ماں باپ کی وارث نہیں ہے. وہاں اولڈ ہوم میں رہنے والے لوگوں سے جا کے ان کے دل کی باتیں پوچھیں. سارا دن رات رو رو کے گزارتے ہیں کہ اولاد کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، کدھر گئی. تو حیات طیبہ وہ نہیں ہے. حیات طیبہ یہ ہے کہ بوڑھے والدین کو اولاد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں اپنی پشت پر سوار کر کے طواف کرواتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. اولاد فرما بردار ہوتی ہے. ماں باپ اپنی والدین بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اولاد اپنی ماں باپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. اللہ اور اس کا رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر لینی ہے تو. باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے، اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو باپ سے اجازت لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ. لوگوں کے پاس جا کے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے. صبح اٹھیں تو اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لیں. مالک الملک تمہیں اس کا وہ اجر عطا فرمائے گا. تمہارا سارا دن خوشیوں اور مسرتوں سے بھرا ہوا ہوگا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ زندگی ہوتی ہے سکون کی زندگی. ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. میں اپنی بات کرتا ہوں اور میرے یہ یقین ہے ہر ایک کی یہی بات ہے. ہر ایک کی بات یہی. وسائل نہیں تھے لیکن ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے ہفتہ ہفتہ 7 دنوں کی قربانی بھی دے جاتا تھا. آج منٹ بھی نہیں دیتا. جنازے میں بھی شرکت کرتا ہے تو بے وضو کھڑا ہوتا ہے صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں بھی جنازہ پڑھنے آیا تھا. درست بات ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جو بندہ مسجد کے باہر جنازے کے انتظار میں کھڑا ہے کہ اندر جماعت ہو رہی ہے، جماعت ہونے کے بعد جنازہ ہوگا، وہ نماز پڑھنے وہ نہیں جاتا تو جنازہ پڑھنے کے لیے کیا آیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھے ہوں. اس کا مطلب ہے اس نے وضو بھی کوئی نہیں کیا. وضو کیا ہوتا تو پہلے فرض نماز میں شریک ہوتا. یہ تو فرض کفایہ تھا جس کی خاطر کھڑا ہے. تو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کھڑا ہے؟ جس کو خوش کرنا تھا وہ تو اندر والے تھے، ادھر تو گیا ہی نہیں.
تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی خاطر جنازے میں شریک ہوا ہے، اور اپنی اولاد بھی اس وقت تک زبان شاید بند رکھے جب تک قبر میں لٹایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد یہی جھگڑا ہوگا کہ میرا یہ ہے، میرا حصہ نکالو، میرا حصہ یہ نکالو۔ یہی تمہاری اولاد، یہی پالی جن کی خاطر تم نے قربانیاں دی، جن کی خاطر مال و دولت لوٹے، ظلم کیے، زیادتیاں کی، نہ حرام کی تمیز کی نہ حلال کی تمیز کی، قسمیں کھائیں، جھوٹی قسمیں کھائیں۔ بس ایک حدیث پر ختم کرتا ہوں پڑھ کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف مالک الملک قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ مالک الملک ان کو اپنی نظر رحمت نہیں عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ وہ 3 قسم کے لوگ۔ نمبر 1، المسبل ازارہ، جو تکبر سے اپنا تہ بند لٹکا کے مٹک مٹک کے چلتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے دنیا میں۔ اس متکبر شخص کو مالک الملک اس کا تکبر قیامت کے دن دکھائے گا کہ تکبر اس کو زیبا ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو ایک ایک سانس کا محتاج ہو، وہ کیا تکبر کرے گا۔ ہم تمہیں دکھائیں گے کہ تمہارے تکبر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو مالک الملک نظر رحمت اس شخص پر نہیں کرے گا جو تکبر کرنے والا ہے۔ نمبر 2، دوسرا شخص، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کھا کے بیچتا ہے۔ ذرا نظریں جھکائیں نیچے، اپنے من میں دیکھیں کتنے بندے آپ کو نظر آئیں گے جو جھوٹی قسمیں کھا 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 کے تم مال بیچتے ہیں کہ میرا مال بک جائے، اور دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مالک الملک اپنی توجہ رحمت اس کی طرف نہیں فرمائے گا اور دوزخ میں ڈالے گا، دوزخ میں ڈالے گا۔ کون شخص؟ جو اپنا مال جھوٹی قسمیں کھا کے بیچتا ہے۔ اور کتنی حیرانگی کی بات ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنے والے آپ کو اب مسلمان نظر آئیں گے۔ اور پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ حرمین شریفین میں، مکہ اور مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں لوگ جاتے ہیں تو دل کے احوال، سارا ماحول بدلا ہوا ہے۔ اب ایمانداری کی بات ہے، وہاں بھی دل نہیں کرتا، وہاں بھی جھوٹی قسمیں کھا کھا کے ہمارے مسلمانوں نے وہ جو پچھلا ہمارا معیار تھا سارا تباہ و برباد کر کے رکھا۔ وہاں اب وہ کیفیات نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ جھوٹے لوگ آ گئے، جھوٹے لوگوں کی، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی۔ ہم مسلمانوں کا وہاں جو معیار تھا، کبھی معیار مسلمانوں کا جو ہے وہ دیانتداری کا معیار تھا، اللہ اور اس کے رسول کی حیا اس کو کبھی بددیانتی کرنے نہیں دیتی تھی۔ آج وہ سارا بھول گئے ہیں، اور مومن آپ کو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا مال بیچتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، اب میں تو وہاں بھی میں یہی کیفیت دے۔ اور تیسرا شخص المنان و عطاءہ، جو کسی کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، اور بعد میں اس کے احسان جتا جتا کر اس کا ضمیر مار کے رکھ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ اتنا احسان کیے، میں نے تمہیں اتنا دیا، تم نے دے کے کیا احسان کیا، اللہ کا دیا ہوا تھا، تو نے دیا، اللہ نے تمہیں توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کرتا کہ مالک الملک کی کرم نوازی ہے، دینے والا رازق تو مالک تھا، اور اللہ نے تیرے ہاتھ کو اگر منتخب کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا کہ مالک الملک تیری عطائیں تھی، ورنہ میں کیا دے سکتا تھا، تو نے تو عاجز بن جانا تھا، احسان جتانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ 3 لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں
اس کی نظر رحمت سے گر جائیں گے۔ اور ایک آیت صرف اللہ پاک نے یہ جب ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو دنیا کی زندگی حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، تو سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ اپنے مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی جو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں نا، مالک ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ عمل صالح کرنے والے نیک لوگوں کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، یہ وہ نہیں ڈالتا، ڈالنے والا ڈالتا ہے۔ تو جس کو بھی عزتیں چاہیے، جس کو بھی سرخروئی چاہیے، وہ مالک الملک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، مالک ساری دنیا کے دلوں کو اس کی محبت میں اس طرف موڑ دے گا۔ جس کو بھی محبتیں چاہیے، عزتیں چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، اپنی پیشانی کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو جھکا لے تو مالک الملک اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما دے گا اور اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔